قل هو الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. غلام حسین لاکھوں صاحب نام متعیات اللہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، جتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے 5 مجالس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنے رائز رکھے جائیں گے کہ ارشاد ہوا کہ مسلمانوں ہم نے تمہارے اوپر 3 ولایتوں کو واجب کیا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی میں اللہ ہوں، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی ہوں، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، والرسول، ہم سب نے کہا محمد، اور جب کہا کہ وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو ہمارے کلمہ، ہماری اذانیں اسی آیت کی روشنی میں ہیں۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی، اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کے کلمے بھی رک جاتے۔ جب اللہ نے کہا کہ 3 ولایتیں ہیں، لہٰذا ہم نے بھی 3 ولایتوں کو مان لیا۔ اب زکوٰۃ دی رکوع میں، یہ قرآن جو ایڈریس دیتا ہے وہ بڑا دقیق ہے۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں فلاں شہر میں چلے جانا، فلاں چوراہے پر فلاں گلی میں گھر ہے، لیکن ایک مرتبہ میں دقیق ایڈریس دیتا ہوں کہ فلاں چوراہے کی فلاں گلی کے ابتدا میں فلاں دکان ہے، فلاں دکان ہے، دکان بھی کون سی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں 3 گھر چھوڑ کے چوتھا گھر فلاں آدمی کا ہے۔ یہ ہے دقیق ایڈریس۔ اگر خدا یہ کہتا کہ جو رکوع میں جو زکوٰۃ دے، جو نماز قائم کرے وہ ولی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دے نماز قائم کرے، کہا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ مطلب اشارہ ہے ایک دقیق ایڈریس کی طرف، اور جو ایڈریس خدا بتائے وہ دقیق ہی ایڈریس ہوتی ہے۔ اور جب اہل بیت رسول کا اعلان کیا، وہاں پر بھی ایڈریس بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، نہ ہی رجس ان کے قریب جاتا ہے، کیونکہ رجس کو بھی پتہ ہے کس کے قریب جانا ہے۔ شیطان بھی جب گمراہ کرنے کی باتیں کرتا تھا تو کہتا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے خدا تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن میں بھی تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ایڈریس بتائی جاتی ہے۔ میں نے کہا مسلمان اگر ہدایت چاہتا ہے تو قرآن اٹھا لے۔ قرآن واقعاً وہ کتاب ہے جو ہر بندے کو ہدایت دیتی ہے۔ ہم قرآن کرتے تو بہت ہیں لیکن قرآن پڑھتے بہت کم ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہم علی علی کرتے تو بہت ہیں لیکن علی کو پڑھتے بہت کم ہیں۔ ہم حسین حسین کرتے تو بہت ہیں لیکن حسین کو پڑھتے بہت کم ہیں۔ ہم مولا سجاد کا نام تو بہت لیتے ہیں لیکن مولا سجاد کو پڑھتے بہت کم ہیں۔ میں نے کئی مجموعوں میں کہا، میں نے کہا اتنا مجمع، اتنے لوگ مولا کا نام لے رہے ہیں لیکن اس میں سے کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ کمپلیٹ پڑھی ہوئی ہے؟ اتنے لوگ امام سجاد کا نام لیتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے مولا کی صحیفہ سجادیہ پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے لیکن پڑھی ہوئی نہیں ہے؟ یہ عوام کا حال ہے، یہ مظلومیت قرآن ہے۔ تو قرآن بھی قرآن میں صفات کو بیان کرتا ہے۔ کل میں نے کہا کہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے نام نہیں بتایا کہ تیسرا ولی علی ہے، اللہ نے صفت بتا دی ہے کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب صفات کو ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ وہ متقین کی صفات بتاتا ہے، وہ منافقین کی صفات بتاتا ہے، وہ حلالیوں کی صفات بتاتا ہے، وہ جھوٹوں کی صفات بتاتا ہے، وہ ظلم کرنے والوں کی صفات بتاتا ہے۔ اب یہ تیرا کام ہے، تو صفات کو جا کے ڈھونڈ، جس میں وہ صفات ہوں گی اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہوگی، جس میں طہارت ہوگی وہ اعلیٰ ہوگا، جس میں نجاست ہوگی وہ ابتر ہوگا۔ یہ جنگ صفت ہے۔ شیر کو درندہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ درندگی کی صفت پائی جاتی ہے۔ کیوں فرمایا بعض لوگوں کے لیے حیوانوں میں نشانیاں رکھی ہیں، بعض لوگوں کے لیے انسانوں میں نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ قرآن نشانیوں کی کتاب ہے کہ دیکھو فرعون کو خدا لعنت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ فرعون کی کچھ ایسی صفات تھی، اور ابراہیم کو خدا سلام بھیج رہا ہے تو کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ ابراہیم میں کوئی صفات تھی۔ تو یہاں جنگ صفت ہے، فرمایا میں نے صفت بیان کر دی کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ آج تک مسلمان زکوٰۃ تو دیتے تھے لیکن رکوع میں کسی نے زکوٰۃ دینے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر بندہ کہتا ہے نماز ختم ہو بعد میں جا کے زکوٰۃ دوں۔ وہ کون سا بندہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے؟ ارے وہ کون سا فقیر ہے جو رکوع میں خیرات مانگے؟ فقیر بھی کہتا ہے نماز ختم ہونے دو میں بعض میں خیرات مانگوں گا، لیکن تاریخ نے عجیب واقعہ لکھا، قرآن نے عجیب صفت بتائی کہ مانگنے والا بھی عجیب تھا، دینے والے کے
मिजाज भी अलग था, मांगने वाले का मिजाज भी अलग था। तारीख लिखती है मिजाज क्यों अलग न होता, क्योंकि मांगने वाला जिब्राइल था, देने वाले अली थे। मांगने वाला देने वाले को जानता था, देने वाला मांगने वाले को जानता था। ये दोनों मिजाज शनास थे। देने वाला उस्ताद था, मांगने वाला शागिर्द था। और ये अजीब मिजाज, आज तक किसी ने रुकू में ज़कात नहीं दी, सिर्फ आपके मौला ने ज़कात दी है। लेकिन एतराज़ करने वालों ने एक एतराज़ किया, और वो एतराज़ ये किया कि एक तरफ आप अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल इतने पढ़ो, तो दूसरी तरफ ये बातें करो, तो ये हमारी समझ में नहीं आता। हमने कहा क्या मतलब? कहा एक तरफ तो कहते हो कि अली की नमाज ऐसी होती थी कि जब तीर लगता था नबी कहते थे नमाज की हालत में निकालो, और आप ही पढ़ते हो कि अली को पता न चला कि तीर निकला है या नहीं निकला। और दूसरी तरफ कहते हो कि किसी ने खैरात मांगी, वो भी अली ने नमाज की हालत में आवाज़ सुनी। बात तो लॉजिकल है ना, एक बंदे को तीर का पता ना चले और आवाज का पता चल जाए। ये दोनों चीजें आपस में टकराती हैं। या तो तीर वाली फजीलत सही नहीं है, या तो नमाज वाली फजीलत। एक बात माननी पड़ेगी, या ये कहो तीर वाली बात जो है वो मन घड़त है, या कहो नमाज वाली बात सही है। नहीं, अली को सुनाई भी देता था, नमाज में हर चीज का पता भी लगता था। ये मुमकिन ही नहीं कि तीर निकाला जाए पता न चले। हमने कहा पहली बात क्लियर हो जाए, दूसरी बात को भी हम क्लियर कर देते हैं। पहली बात ये कि मांगने वाले ने 3 मरतबा मांगा था। जब पहली मरतबा कहा हे कोई मुझे खैरात देने वाला, अली ने ना आवाज सुनी न अली ने खैरात दी। दूसरी मर्तबा कहा है कोई मुझे खैरात देने वाला। अब जो सुन भी रहे थे वो भी परेशान थे, ये कैसा फकीर है, इंतजार कर ले नमाज खत्म हो जाएगी, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम इसे खैरात दे देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता ये खैरात नहीं मांग रहा, ये आयत का मुंतज़िर है। फकीर को भी पता था रहमतुल आलमीन के दरबार में हूँ, नमाज खत्म होगी, कोई ना कोई तो खैरात देगा। लेकिन ये मामूम था अल्लाह की तरफ से कि जाकर खैरात मांगो, क्योंकि अल्लाह भी जानता था कोई नमाजी नमाज में खैरात नहीं देता। ये आयत बुलाने का मुंतज़िर था। अब इसने तीसरी मर्तबा आवाज बुलंद की, कहने लगा परवरदिगारा तेरे नबी की दरबार में आया हूँ और खैरात मांग रहा हूँ, मुझे कोई खैरात नहीं दे रहा। क्योंकि इसे भी पता था खैरात मिलनी है, ये भी परेशान था खैरात कोई दे क्यों नहीं रहा। जब इसने तीसरी मर्तबा खुदा से मांगा, और वो अली जो हमेशा हुजूर खुदा में होते हैं, आवाज को सुन लिया, खैरात को दे दिया। ये आयत का मुंतज़िर था। मलाइक मामूम होता है, जो अल्लाह कहे वो जाकर करे। इसने पहली मर्तबा मांगा, किसी ने न दिया। दूसरी मर्तबा मांगा, किसी ने न दिया। तीसरी मर्तबा खुदा से मांगा, और वो अली इब्न अबी तालिब जो नमाज की हालत में हमेशा हुजूर परवरदिगार आलम में होते हैं। ये कहूँ खुदा ने सुना और यदुल्लाह ने दिया। रब ने आवाज को सुना और यदुल्लाह ने अता कर दिया। तो मेरे अजीज, सिर्फ नजरिया रखने से कुछ नहीं होता जब तक नजरियों को परखा न जाए। एक मोमेंट से पूछा जाए ना कि या अली मदद क्यों कहते हो, जवाब ये दे के मौलाना क्योंकि बचपन से कहता हुआ आ रहा हूँ, मेरी आदत है। नजरिए आदतों से नहीं बनते, नजरिए अक्ल से बनाए जाते हैं। नक्ल वाले शिया नहीं होते, अक्ल वाले शिया होते हैं। ये और बात असल में होती ही नकल है। अली वाला और मैट्रिक पास करे नकल से, इंटर पास करे नकल से। मुआशरा ऐसा हो तो बंदे भी ऐसे बन ही जाते हैं। लेकिन याद रखना, नकल से डिग्री मिल जाती है, इल्म नहीं मिलता। इसी तरह नकल से नजरिए बन जाते हैं, ईमान नहीं बनता। ईमान बंदे की अक्ल से बनता है। तो फरमाया सिर्फ नजरिया बनाना काफी नहीं है, उस नजरिए के लिए दलील भी होनी चाहिए। दूसरा कहा कि नमाज में तीर निकला, और कैसे मुमकिन है कि बंदे को पता न चले। हमने कहा मुमकिन है अगर तू कुरान पढ़े। हमारे यहाँ पुरानी शिया भी है ना, पुरानी शिया होना चाहिए, लेकिन कुरान के साथ अहल बैत भी होने चाहिए। क्योंकि एक नूर है, एक किताब है, और किताब तब तक समझ में नहीं आती
जब तक नूर न हो। मैं मिंबर पर बैठा हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं, आंखें तो आप सबके पास हैं। कोई अक्सर लोग कहेंगे हम मौलाना को देख रहे हैं आंखों की वजह से। मैं कहूँगा अल्लाह को सच है कि आप आंखों की वजह से देख रहे हो, लेकिन और चीज़ भी है, अगर वो ना हो तो आंखों के होने का फायदा नहीं है। का वो कौन सी चीज़ है? मैंने कहा वो नूर है। अगर रोशनी न हो तो आंखें भी दिखा न सकें। किताब हिदायत है पर अगर नूर न हो, अगर अहल बैत जैसे मुफस्सिर न हो तो किताब भी तुम्हें हिदायत नहीं दे सकती। अगर नबी जैसा रसूल समझाने वाला न हो तो किताब तुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि इसी किताब से कुफ्र के फतवे निकलते हैं, इसी किताब से शिर्क के फतवे निकलते हैं। तो ये जितने मुफ्ती और मौलवी लोगों को गुमराह करते हैं, किसके जरिए से करते हैं? किताब के जरिए से करते हैं। तभी फरमाया कि खाली किताब भी तुम्हें हिदायत नहीं देती। एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में दामने अहल बैत को रखो, जो तुझे हकीकी किताब और इलाही फरामीन की तफसीर तुझे सुना है। तो फरमाया हाँ ये मुमकिन है किसी इंसान के पाँव से तीर निकल जाए और उसे पता तक न चले। कल मैंने छोटी सी मिसाल दी थी कि कई जवान क्रिकेट खेलते हैं ना, बताया था मैंने आपको, फट जाता है पाँव, जख्म हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस खेल से उसे इश्क है, उसे मोहब्बत है, उस इश्क में जख्मों का भी पता नहीं लगता। तो अली को तो इश्क खुदा था, इश्क परवरदिगार आलम था। तो जब नजारा करे महबूब हो बंदा तो उसे पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है। और दलील कुरान भी है, कुरान में सूरह यूसुफ है, गालिबा नंबर 12 है। इरशाद होता है कि मिस्र की काफरा औरतों ने जनाब जुलेखा पर एतराज किया है, जुलेखा तू अपने गुलाम पे आशिक हो गई, ऐसा क्या था तेरे गुलाम में? जनाब जुलेखा ने कहा मुझ पे एतराज करने वाली हो, तुम्हें हक है एतराज करने का, लेकिन ये मत कहो तेरे गुलाम में ऐसा क्या है, अभी तक तुमने यूसुफ के हुस्न को देखा नहीं है। यूसुफ के हुस्न को देखो तो तुम्हें पता लगे कि यूसुफ कितना हसीन है। कि भला ऐसा क्या है कि आओ मैं तुझे बुलाती हूँ, अपने दरबार में बुलाती है, इनके हाथ में सेब देती है, छुरियां दे देती है कि जब मैं इशारा करूँ तो सेबों को काटना। कुरान की आयतें लिखती है यहाँ अल्लाह के नबी को इशारा किया, यहाँ हुस्न यूसुफ जलवगर हुए और जैसे इनकी निगाहें यूसुफ के हुस्न के चेहरे पर पड़ी, यहाँ इनको इशारा किया कि सेबों को काटो। कुरान कहता मिस्र की काफरा औरतों को पता न लगा कि सेब कट रहे हैं या उंगलियां कट रही है। ये कोई किस्से और दास्तान की किताब नहीं है, ये कुरान है जिस पर अगर ईमान न रखो तो तुम्हारा ईमान तबाह हो बर्बाद हो जाए। मिस्र की काफरा औरतें हैं, मैं बार बार लफ्ज जोर पर ले रहा हूँ, काफरा औरतें हैं जिनके वजूद में जर्रा बराबर ईमान नहीं है, वजूद कुफ्र से भरा हुआ है। और जब कुफ्र ने नूर नबुव्वत को देखा उसे पता न चला कि उंगलियां कट रही है या सेब कट रहे हैं। अरे वहां पर देखने वाला कोई मामूली नहीं था, कुल्ले ईमान अली मुर्तजा थे और किसी यूसुफ के हुस्न को नहीं देख रहे थे बल्कि खालिक के हुस्न यूसुफ को देख रहे थे। तो अली को कैसे पता चलता? वहां पर अली मुर्तजा थे और कोई आम हुस्न को नहीं देख रहे थे, खालिक के हुस्न यूसुफ को देख रहे थे। यहाँ पे एक अखलाकी नुक्ता भी जहन में आ रहा है। मासूम फरमाते हैं कि तमाम तारीफें हैं उस खुदा के लिए। कहा कि तारीफ की किसकी जाती है? अखलाकी नुक्ता मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इतने मतालिब हैं सहीफ़े सज्जादिया में, दिल की ख्वाहिश है कभी अशरा पढ़ा जाए सहीफ़े सज्जादिया पे, ताकि वो मतालिब भी मोमिनीन को मिलें जो वाक़अन जुल्म है, इस मिंबर से पढ़े नहीं जाते। मासूम फरमाते तमाम तारीफें हैं उस खुदा के लिए। कहा कि मौला तारीफ और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए क्यों? मासूम फरमाते दुनिया वाले अजीब हैं, ये हुस्न की तारीफ करते हैं। मसलन दरख्त खूबसूरत है, बंदा दरख्त को देखता है कहते कितना खूबसूरत है। नेशनल ज्योग्राफी आप देखेंगे पूरे अंग्रेज और साइंसदान किसकी तारीफ करते हैं? चोटी का निज़ाम दिखाते हैं, कहते क्या क्या ना चोटी का। मछली का निज़ाम दिखाते हैं, कहते हैं क्या क्या ना मछली का। हसीन चेहरा आपने देखा, कहते हैं क्या क्या ना इसके हुस्न का। हसीन दरख्त देखा, सितारे देखे, सूरज देखा, इसकी तारीफें करते हैं। मासूम फरमाते हैं जिसका हुस्न उसका अपना नहीं,
ہے انسان جس کا حسن اس کا اپنا نہیں، جس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں جس کا حسن اس کا ذاتی نہیں۔ بھائی اگر عارف کاظمی کا چہرہ ایسا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اگر آپ کا چہرہ ایسا ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ حسن ذاتی تب ہو جب میں خود کو ایسا بناؤں، اس میں میرا کمال تو نہیں ہے نا۔ درخت اگر ایسا ہے اس میں درخت کا کیا کمال ہے؟ درخت کو بنایا گیا ہے، اس نے خود کو بنایا نہیں ہے۔ بھائی ایک مرتبہ پینٹنگ کرنے والا خود ایک تصویر کو رنگ دیتا ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، خود بناتا ہے۔ آپ کہو گے اچھا جب تصویر بنا لی تو دنیا تصویر کی تعریف کرے گی یا بنانے والے کی؟ ایوارڈ کس کو ملے گا، تصویر کو یا بنانے والے کو؟ کتنے احمق ہیں دنیا والے، حسن کو دیکھ کر حسن کی تعریف کر رہے ہیں، خالق کے حسن کی تعریف نہیں کر رہے۔ کسی کا حسن اس کائنات میں ذاتی نہیں ہے۔ انبیاء سے لے کر اولیاء سے لے کر عام انسانوں سے لے کر یہاں تک ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاؤ، اس کا حسن ذاتی نہیں ہے۔ اب مولا فرماتے کائنات میں ایک ہے جس کا حسن اس کا اپنا ہے، عطا کردہ نہیں ہے، جس نے کسی سے حسن لیا نہیں۔ اگر محمد بنا تو نبوت عطا کی گئی، اگر مدینۃ العلم بنے تو علم عطا کر دیا گیا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام تر اسماء کی تعلیم دی گئی، اپنا نہیں تھا، دیا گیا تھا۔ لیکن فرمایا کائنات میں ایک ہے جس کا حسن اس کا اپنا ہے، وہ ہے پروردگار عالم۔ فرمایا تبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے ہیں۔ اچھا عام مومن سے پوچھو، اگر کسی گھر پہ جاؤ اس نے آپ کی بڑی دعوت کی، سفرہ لگایا، سامنے مرغی بریانی گوشت، اور بندہ جائے کہ کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا اس چاول کے دانے کا، کیا کہنا اس سبزی کا، اور جس نے بلایا وہ دیکھ رہا ہے بندہ اس کی تعریف کی جا رہا ہے، میری کیوں نہیں کر رہا؟ مرغی کی تعریف کر رہا ہے، چاول کی تعریف کر رہا ہے، شربت کی تعریف کر رہا ہے، لیکن جس بیچاری نے بنایا، جس نے تجھے بلایا تو اس کی تعریف نہیں کر رہا۔ تو اللہ بھی کبھی کبھی کہتا ہوگا عجیب بندہ ہے، میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے، میری تعریف کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ وہ معارف یہ کب ملتے ہیں؟ جب انسان میں شعور آئے۔ صرف لفظوں کو رٹنے سے، نظریے کو پالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب میں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، ہر بچے کو یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس ملک کے کس کونے میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک آتا ہے۔ جس کے پارلیمنٹ کے لاؤنجز میں جاؤ تو وہاں سے شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، اور کوئی پکڑا بھی جائے تو کہتا ہے شہد چاہیے۔ یہ حال ہے اس ملک کا۔ ایک تو بندہ گناہ کرے پھر اس طرح چھپائے کہ نجس کو حلال کا نام دے دے۔ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن ان کو شراب میں شفا نظر آتی ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب نظریہ ہو لیکن عمل نہ ہو، تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جو صرف نظریوں کو پکڑیں۔ بھائی اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ استان کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو، کس کی جگہ؟ پاک لوگوں کی جگہ، لیکن اکثر تو نجس ہیں۔ جب نام تم نے پاک رکھا تو فریضہ تھا اس ملک کو پاک بھی بناؤ، اور پاک ملک طہارتوں سے بنتا ہے، گناہوں سے نہیں بنتا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں مبعوث ہوا تھا کہ امت کو اخلاق کی بلندیوں پر پہنچاؤں گا، اور یہاں اقدار اخلاقی کیا ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو صرف لفظوں کے رٹنے سے مومن نہیں بنتا۔ 4 لفظ ابو سفیان نے بھی کہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن قرآن نے کہا حبیب کہہ دو ابھی اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہو۔ اصل ہے دخول ایمان، نہ ہے لفظوں کی ادائیگی۔ اتنے سالوں سے ہم حوزے میں پڑھے، لیکن جو تعریف کی جاتی ہے انسان کی، جو انسان میرے سامنے بیٹھا ہے اور آپ جسے دیکھ رہے ہیں،
یہ تعریف ائمہ نے نہیں کی انسان کی. علم لاجک میں اور علم المنطق میں جو انسان کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق. مدرسوں میں چلے جائیے اور کسی طالب علم سے پوچھیے بھائی انسان کی تعریف کا ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے، انسان کہتے کس کو ہے؟ تو کہتے ہیں انسان کی تعریف کیا ہے کہ انسان وہ حیوان ہے جو بولتا ہے یا جو سوچتا ہے یا جو فکر کرتا ہے. باقی ہر چیز میں یہ حیوان ہے. کھانے میں، پینے میں، جسم میں اس کی خواہشیں، اس کی ضرورتیں سیم ہیں حیوانوں والے. لیکن ایک فرق ہے اس حیوان میں کہ یہ بولتا ہے، دوسرے حیوان بولتے نہیں. کسی نے کہا مولانا طوطا بولتا ہے، میں نے کہا وہ خود سے نہیں بولتا، اسے جو سکھاؤ وہ بولتا ہے. انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان جو بولتا ہے اپنی فکر سے بولتا ہے، اگر نہیں بولنا تو یہ بھی بولتا ہے. اگر انسان ہے تو اپنی فکر سے بولے، جو سوچے فکر کرے اس کے بعد اس کلمات اس کے منہ سے جاری ہو جائیں، یہ انسان ہے. اور کہا کہ واضح فرق انسان اور حیوان میں یہ ہے کہ حیوان کی زندگی ہزارہ سال پہلے جیسی تھی آج ویسی ہے، کیونکہ اس کی فکر میں ارتقا نہیں ہے، ترقی نہیں ہے. بس چڑیا ہے، ہزار سال پہلے جیسے گھونسلہ بناتی تھی ویسا بناتی. اس کو محدود علم دیا گیا، وہ بھی عطا تھا، کسی مدرسے میں سیکھا نہیں چڑیا نے. ہاں آج پوچھا جائے کہ یہ چڑیا گھونسلہ کس سے بنانا سیکھتی ہے، پوچھئے کسی مفتی اور مولوی سے. یہ اتنے حیوان، یہ کبوتر، یہ چڑیا، یہ بھینس، یہ بکریاں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے طریقے بناتی ہیں، یہ کس سے سیکھتے ہیں؟ کبھی سیکھتے نہیں ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے. تو میں نے کہا جس چڑیا کو خدا سکھا دے، جس چڑیا کو خدا سکھا دے وہ ایسا گھونسلہ بناتی ہے، اور اسے علم کون دے رہا ہے؟ پروردگار عالم دے رہا ہے. تو جب چھوٹے سا علم خدا کسی کو دیتا ہے، پوری دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ وہ تصور کرو جو مدینۃ العلم ہوگا یہ خدا سکھاتا ہے. لیکن اس چڑیا میں ترقی نہیں ہے. یہ جیسا گھونسلہ ہزار سال پہلے بناتی تھی آج ویسا بناتی ہے. لیکن انسان میں ارتقا ہے. یہ پہلے کھیتیوں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، پھر شہر میں آیا، پہلے گدھوں گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، اب گاڑیوں پہ سفر کرتا ہے، پہلے سمندروں میں جاتا تھا، اب جہازوں میں چڑھ رہا ہے. تو اس کا فکری ارتقا بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے. اس کی فکر میں رد و بدل بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے. یہ تعریف کی دنیا والوں نے کہ انسان وہ ہے جو فکر کرے، انسان وہ ہے جو بولے. لیکن جب میں مکتب اہل بیت میں گیا تو مجھے ایک الگ تعریف ہے جو روزوں میں نہیں پڑھائی گئی، اور وہ تھی صحیفہ سجادیہ کے اندر. کہ امام سے پوچھا مولا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا جو بولے وہ انسان ہے، تو سب کو پتا ہے. یہ تو کوالٹی آف ہیومن ہے، یعنی گدھے میں ایک کوالٹی ہے، گھوڑے میں اس سے تھوڑی بڑھ کر کوالٹی ہے، اسی طرح چونٹی میں ایک کوالٹی ہے. تو حیوانات میں کچھ ترقی یافتہ حیوان ہے، کچھ تنزل یافتہ حیوان ہے. تو انسان ترقی یافتہ حیوان ہے. لیکن یہ انسان کب بنتا ہے یہ مولا بتا رہے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا جو بولے وہ انسان ہے، جو سوچے وہ انسان ہے، جو لکھے وہ انسان ہے. فرمایا نہیں. کا قرآن اٹھا اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے. خدا کن کو بول رہا ہے؟ کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان تھا یا حیوان تھا؟ اللہ کہتا ہے حیوان سے بدتر ہے. یہ توہین حیوان ہے کہ یزید کو حیوان بولو، کیونکہ حیوان ظلم نہیں کرتا جتنا ظلم یزید نے کیا. انسان حیوان ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسے کام کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے یہ حیوان سے بھی بدتر ہے. یہ توہین حیوان ہے، اسے حیوان بولا جائے. فرمایا بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے. کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، سیدہ کے حق اٹھائے، کیا یہ ہماری نظر میں انسان ہے؟ وہ بھی چلتے تھے، وہ بھی گھومتے تھے، وہ بھی سوچتے تھے. ایسے تو کوئی جنگ علی سے نہیں جیت رہا تھا، سوچ رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا. نو کے نیزہ پہ قرآن کو بٹھایا جا رہا تھا اور نعرہ بلند کیا جا رہا تھا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا. پوری امت کو گمراہ کر دیا گیا. یہ خوارج جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے. کہ یہ انسان نہیں چلے؟ وہاں سے فرماتے ہیں نہیں. جس نے لوگوں پر ایٹم بم پھینکا دنیا اسے ہیومن کہتی ہے، لیکن میرے چوتھے امام کی نگاہ میں وہ انسان نہیں ہے. جو ظلم کرے، جو لوگوں کو مارے، جو گلے کاٹے، جو حق کھائے، جو ظلم کرے، اہل بیت کی نگاہ میں ایسا ہیومن ہے ہی نہیں. اب سنیے امام کیا تعریف کرتے ہیں. مولا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو لفظوں بتایا. فرمایا انسان
حمد خدا کرتا ہے. کتنی پیاری تعریف. انسان تب بنتا ہے جب حمد خدا کرتا ہے. اگر یہ حامد ہے تو انسان ہے، اگر یہ حامد نہیں تو انسان نہیں. کیا مطلب حمد خدا؟ تسبیح اٹھائے اور کہا الحمدللہ. بولا فرماتے نہیں، حمد لسانی حمد عملی. بولا کیا مطلب؟ ہم اب خود مولا حمد کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں حمد خدا کا مطلب یہ ہے، حمد پروردگار عالم کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں استعمال ہو تو یہ حمد پروردگار عالم ہے. اگر نہیں ہو رہا یہ حمد خدا نہیں ہے. اور آسان کرو، عضو کا مطلب جس پارٹ کو، باڈی کے پارٹ سے نا، جس باڈی کے پارٹ کو جس مقصد کے لیے خلق کیا. یہ چڑیا حمد خدا کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کا ذرہ ذرہ حمد خدا کر رہا ہے. یہ سورج نکلتا ہے تو حمد کرتا ہے، یہ غروب کرتا ہے تو حمد کرتا ہے. حمد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے بنایا صدیوں سے اسی مقصد پہ چل رہا ہے. یہ چڑیا حمد خدا کرتی ہے. کوئی ایسی صبح کا وقت نہیں یہ چڑیا اٹھے چاہے نا، یہ چڑیا گھونسلہ نہ بنائے. اسے جو کہا گیا یہ ویسا کرتی ہے، صدیوں سے ویسا کر رہی ہے. کائنات میں کوئی ایسا بکرا نہیں ملے گا جس کا گلا کاٹو اور کہے کہ نہ کاٹو. وہ اپنا گلا کٹوا کے کہتا ہے میں نے خلقت کا مقصد پورا کر دیا، میں بنا ہی اس لیے تھا کہ میں کٹوں. میرے گلے پہ چھری چلے، مجھے اس مقصد کے لیے بنایا تھا تاکہ کوئی اللہ کی بڑی خلقت ہے جسے انسان کہا گیا وہ مجھے کھائے. وہ کٹ کے اپنی خلقت کا مقصد پورا کرتا ہے. اور عجیب جملہ کہا علماء نے، فرمایا حسین نے کربلا میں گلا کٹوا کے اپنی امامت کا مقصد پورا کیا. اور اللہ نے آواز دیا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب تمہارا رب تم سے راضی ہوا کیونکہ تم نے اپنی خلقت کا مقصد پورا کر دیا. ہر شے کائنات میں آئی ایک مقصد کے تحت آئی ہے. اسی طرح خدا نے جتنے تمہارے اعضاء بنائے ہیں اگر یہ اس مقصد کو پورا کرے یہ حمد پروردگار عالم ہے. آنکھیں وہ دیکھیں جس کے لیے بنی، زبان وہ بولے جس کے لیے بنی، کان وہ سنے جس کے لیے بنا، ہاتھ وہ کریں جس کے لیے بنے ہیں، قدم وہاں جائیں جہاں جانے کے لیے بنے ہیں، شکم میں وہ لقمہ جائے جس کے لیے شکم کو بنایا گیا ہے. اگر یہ ساتوں اعضاء یہ کریں تو یہ کیا ہے؟ حمد پروردگار عالم ہے. میں اتنے سالوں سے سوچ رہا تھا ارے قرآن تو سارا قرآن ہے لیکن قرآن میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب کیوں ہے؟ اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورہ حمد پڑھ کے اپنی انسانیت کا ثبوت دے کہ تو انسان ہے. ایک ہی سورہ واجب کیوں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب تو حمد خدا کرتا ہے، یہ آخر میں دن میں 5 نمازیں واجب کی گئی تاکہ آپ پورا دن اپنے اعضاء سے حمد خدا کر. اب نماز میں 17 منٹ کھڑے ہو کر اپنی زبان سے حمد خدا کر، تب جا کے تمہاری خلقت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اب سمجھ آیا کہ اہل بیت ایسے کیوں کرتے تھے، نماز میں کیوں رہتے تھے؟ یہ کیا تھا؟ حمد پروردگار عالم تھا. فکر کا بھی حمد ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی حمد ہوتا ہے کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق مولا ممبر پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں میں روز آتا ہوں تمہیں کچھ نہ کچھ سناتا ہوں لیکن آج کچھ سناؤں گا نہیں، تم سے سنوں گا. لیکن یہ تربیت تھی اہل بیت کی. سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ نہ شمر ہے، نہ یزید ہے، نہ سپاہ صاحب ہے. کسی نے کہا مولانا سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے. کہ وہ بھی نہیں. شیطان اگر سب سے بڑا دشمن ہوتا تو حبیب کو گمراہ کرتا. شیطان اگر سب سے بڑا دشمن ہوتا تو حر کو حسین کے لشکر میں جانے کیوں دیتا؟ وہ تو خدا قرآن میں خود کہتا ہے قیامت کے دن کہے گا خدا میں تو تم سے کرتا ہوں. یہ گناہ خود کرتے ہیں، الزام مجھے لگاتے ہیں. تو اس نے بھی تو مشورہ دیا نا، کبھی تجھے دھکا تو نہیں دیا نا. تو سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ کبھی سوچیے، وہ ہے انسان کی اپنی جہالت. آج کے شیاطین سر اس چیز سے جو فائدہ لے رہے ہیں ہماری جہالت سے فائدہ لے رہے ہیں.
عوام میں اگر شعور ہو، فکر ہو، تو کبھی دشمن عوام کو گمراہ نہ کرے۔ وہ عوام جو ایک کلپ سے بھڑک اٹھے، نہج البلاغہ مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ علی کو سب سے زیادہ تکلیف عوام نے، اگر لوگوں میں شعور ہوتا تو کوئی علی جیسے امام کو چھوڑ دو۔ یہ عوام کی بے شعوری، یہ عوام کی جہالت، یہ عوام کی نادانیاں وقت کے امام کو تنہا کر دیتے ہیں۔ عوام کی جہالت اور نادانی 1000 سال گزر جاتے ہیں، لیکن امام غیب کے پردے سے باہر نہیں آتا، کیونکہ شعور نہیں ہے، کیونکہ فکر نہیں ہے۔ فرماتے جس طرح بندر کو ڈھول کی ٹاپ پہ نچوایا جاتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب عوام پاگل ہو تو لوگ اس طرح نچواتے ہیں۔ مولا فرماتے جس طرح بکریوں کے ہجوم کو ایک چرواہا سیٹی بجا کے بلواتا ہے، ساری بکریاں آ جاتی ہیں، اور آج بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے عوام کو نچوایا جاتا ہے، وہاں سے کلپ آ کے لوگ ناچنے لگتے ہیں، سارا شور شرابہ کلپوں پہ ہوتا ہے۔ ایک کلپ آئے عوام جذباتی ہوتی ہے، ایک کلپ آئے عوام، تو یہ جو کلپ بازیاں چل رہی نا، تو اس نے کلپ نکال دیا، میں نے کلپ نکال دیا، اس نے کلپ نکال دیا، کہ پورے ملک کی فضا کو اس سے کیا کیا جاتا ہے، خراب کیا جاتا ہے۔ وہ شیعہ عوام ہو، وہ سنی عوام ہو، اگر جہالت ہو تو ہر طرح کا مفتی آ کے انہیں گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ جہالت ہے۔ اسی پاکستان میں پروپیگنڈا کیوں ہوتا تھا؟ جاہل اسے نہیں کہتے جو ایم اے پاس نہیں ہے، پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، پروفیسر ہے، ایم اے پاس ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، لیکن شعور نہیں ہے۔ کہ مولا فرماتا ہے المؤمن کیس، مومن کی ایک نشانی ہے، مومن میں صفت رشد ہوتی ہے، اگر یہ رشید نہیں ہے مومن نہیں، صرف نعرہ مارنا، مجلس پڑھنا، مجلس میں آنا، یہ تو مومن کی نشانی نہیں ہے نا۔ مومن رشید ہوتا ہے، مومن فتنوں کو سمجھتا ہے، مومن ہواؤں کو پرکھتا ہے کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ کیوں سادہ سادہ مومن بھڑک جاتے ہیں؟ تو یہی چاہتے ہیں شیعہ سنی آپس میں لڑیں۔ افغانستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا وہ جانتے ہیں آپ کے دل میں محبت کیا ہے، بغض کیا، انہی چیزوں کو ابھارتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ بھائی آپ شیعہ معاشرے میں نہیں رہتے، آپ ایک سنی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک گھر آپ کا ہے، 4 گھر ان کے ہیں، پھر 2 گھر ان کے ہیں، پھر 4 گھر آپ کے ہیں، مکس معاشرہ ہے۔ تو جب آدمی مکس معاشرے میں رہتا ہے تو عقل مندی سے رہتا ہے۔ 28 سال علی ان کی حکومتوں کے سائے میں رہے، لیکن کبھی ملتا ہے کہ مولا نے کچھ ایسے کام کیا؟ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ مولا کے گھر پہ حملہ ہوا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن کیا آپ کے مولا نے تلوار اٹھائی؟ اپنے آتے تیاری تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام نے فرمایا میرے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، اگر لوگ ہوں تو نہیں تلوار اٹھاتے۔ زبیر نے کہا میں لوگوں کو لاتا ہوں، امام نے کہا مسجد میں آ جانا، جتنے لوگ ہوں پھر علی فیصلہ کریں گے۔ جب مسجد میں گئے تو 4 سے زیادہ لوگ نہیں پہنچے علی کے پاس، کیونکہ امام نے اس وقت تلوار اٹھائی نہیں۔ ہمیشہ جہاد تلوار کا نہیں ہوتا، یعنی آپ تصور کریں حکومتیں ان کی، پاور ان کا، پیسہ ان کا، ممبر ان کے، مفتی ان کے، میڈیا ان کا، لیکن کس طریقے سے خاموشی نے اہل بیت نے کام کیا کہ آج تم مجلس میں آ کے بیٹھ رہے اور حسین کا نام سن رہے ہو۔ کبھی کوئی ایسی تحریک دیکھیے کہ 1000 سال حکومتیں، میڈیا، ممبر، مفتی، فتوے سب کچھ ان کا تھا، قید دیکھے، جیل دیکھے، 11 سال 12 سال ایک امام آپ کا زندان میں رہتا ہے۔ ایک امام کا نام ہی عسکری پڑ جاتا ہے، کیونکہ عسکر میں رہتے تھے، فوجی چاندیوں میں رہتے تھے، شیعہ امام سے مل نہیں سکتے تھے۔ ایک گھی بیچنے والا جب جاتا تھا، دیگ اندر جاتی تھی، دیگ کے نیچے خط چھپے ہوئے ہوتے تھے، پھر واپس آتی تھی، پھر اس دیگ میں امام خطوں کے جواب دیتے تھے۔ لکڑی بیچنے والا جاتا تھا، لکڑی کے بیچ میں خط چھپا کے جاتا تھا، امام وہ خط نکالتے تھے، جواب لکھتے تھے۔ یہ رابطہ تھا امام کا، امت کا۔ اس مکتب کو یہاں تک پہنچایا، جذبات ہو کر نہیں، فکر سے، عقل سے۔ 4 گالیاں دے دو گے کیا ہو جائے گا؟ 5 گالیاں وہ تو نہ دے گے۔ فرمایا یہ مذہب عقل ہے، رشد ہے۔ یہودیوں کو کثرت سے مارا گیا نا، کہ یہودیوں نے جنگیں لڑی، آج یہودی ہر جگہ پر ہے، کمپنیاں ان کی ہیں، آپ کے ملک کے بڑے بڑے کمپنیاں آپ دیکھیں ساری یہودی وزارت میں ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ یہودی ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ کے بعد کوئی ایسی کمپنی نہیں ساؤتھ افریقہ کی یہودیوں نے خریدی۔ دنیا کے ٹاپ پروفیسر ان کے، ٹاپ سائنسدان ان کے، سارا بینکنگ سیکٹر ان کا، ایلوپیتھی کی جتنی دوائیاں ہیں سارے دوائیوں کے سیکٹر ان کے ہاتھ میں۔ کیوں ہے؟
کیونکہ اگر دشمن بھی عقل مندی سے کام لے تو وہ نتیجہ دیکھتا ہے، اپنا بے وقوفی بھی کرے تو خدا نتیجہ نہیں دیتا۔ تو اہل بیت نے جو 200-250 سال کا پیریڈ ہے مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک، اور پھر ایک گولڈن دور آتا ہے میرے 6ویں اور 5ویں امام کا دور، یہ کہتے ہیں شیعت کا گولڈن پیریڈ تھا، کیونکہ حکومتیں آپس میں لڑ پڑے، موقع ملا اہل بیت کو، اور اتنا انہوں نے صرف اس 2 ادوار میں 5ویں امام کا دور اور 6ویں امام کا دور، اس کے علاوہ تو کسی امام کو فرصت ہی نہیں تھی علم پھیلانے کی، علم دینے کی۔ 2 امام، جتنا کچھ علم آپ کے پاس ہے 2 اماموں کا علم ہے، 80% 2 اماموں کا علم ہے، فقہی حدیثیں، تربیتی حدیثیں، اخلاقی حدیثیں ہیں، اور جتنی دعائیں میں نہیں وہ 4تھے امام، یعنی 4تھے امام کی دعائیں اور 5ویں اور 6ویں امام کے فرامین اور حدیث و تربیتی کلام، یہ وہ کام تھا، کیونکہ علم باقی رہتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو عقل مندی کا درس دیا۔ دشمن کے دربار میں دشمن کا رائٹ ہینڈ تھا، لیکن غلام تھا میرے 7ویں امام کا۔ ایسے نہیں اہل بیت نے کام کیا، جذباتی ہو گیا، قاتل امام ہے، پتا ہے امام کو زندان میں ڈالا ہوا ہے، خط لکھتا ہے مولا اس کے پاس کام کرو کہ امام نے کہا کام کرو، شیعت کو بچانا ہے، دفاع تشیع کرنا ہے، اتنے لوگ ہماری قیدوں میں جیلوں میں، تم ہوگے تو دفاع کر سکو گے نا۔ یہ بے عقلی کو وہاں پہ چھوڑ کے کرسی خالی کرو دشمنوں کے لیے۔ اماموں سے خط لکھتے ہیں کہ آج کے بعد وضو ایسے کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں، وہی وضو جو آج اہل سنت کا امام ابو حنیفہ کا وضو ایسے کر سکتے، اس نے ویسے کر سکتے، یہ شیعہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا جذباتی شیعہ، میں وضو کروں امام ابو حنیفہ، میں کیسے وضو کروں؟ وہی جذباتی شیعہ مجتہد منع کر دے کہ بھائی فلاں فلاں پہ لعنت نہ بھیجو، یہ تشیع کے فائدے میں نہیں ہے، میں کیسے لعنت نہ بھیج رہا ہوں؟ بھائی جس نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی تو سید ہے نا، کہ تمہیں زیادہ محبت ہے جناب سیدہ سے۔ یہاں بات ہے حفظ نظام کی، سمجھ اس بات کو، وہ چاہتے یہی ہے کہ تو کر۔ جب پاکستان سے شیعہ علماء مفتی ذاکر ملنے گئے تھے امام خمینی سے، انہوں نے کہا تھا میں نے سنا ہے کہ تم اہل سنت کے گھروں کے سامنے جا کے لعنتیں بیچتے ہو، کہ یہ مت کر، شیعت کے فائدے میں نہیں ہے۔ حالانکہ امام خمینی کی سخت ترین کتاب ہے، خلفاء کے حوالے سے سخت ترین کتاب اگر کسی مجتہد کی امام خمینی نے لکھی ہے، کہ جب حکومت میں آئے گا اس کتاب کو نہ چھاپا کرو، کیونکہ اب تشیع کے خلاف سب سے زیادہ اتحاد المسلمین کی تنظیمیں شیعوں نے بنائی۔ کیوں؟ قرضاوی کی بات کر رہا ہوں، مصر کا قرضاوی جو داعش کا سمجھو مفتی تھا عراق میں، اس کی تیسری بیوی 18 سال کی عمر ہے، وہ قرضاوی کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اس نے خود لکھا کہ جب میٹنگ ہو رہی تھی قرضاوی کی، اور اس نے اس میٹنگ میں اپنے مفتی اور مولویوں کو کہا کہ اتحاد بین المسلمین کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ شیعوں کو ہے، کیونکہ جب اتحاد کی فضا بنے گی تو شیعہ بتا پائے گا نا کیا کیا ہوا تھا۔ ہمیں تو نقصان ہے ہی نہیں رہتا، اتحاد ہوگا 4 لوگ آئیں گے نا تمہاری مجلس میں، اتحاد ہوگا تم بتا پاؤ گے نا 4تھے امام کیا تھے، 5ویں امام کیا تھے، 6ویں امام کیا تھے۔ جب نفرت کی فضا ہوگی وہ تیرے ساتھ ملے گا نہیں، یہی نفرت، یہ نجس ہے، ان کی مجلسیں ایسی ہیں، ان کا نظر و نیاز وہ آئے گا، جب قریب نہیں آئے گا تو اسے پتہ کیا چلے گا نور ہوتا کیا ہے۔ بھائی قریب کرو نا ان کو، قریب کیسے آئیں گے؟ محبت کے پیغام سے۔ قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا نہ کہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، اس کا مطلب نہیں ہم ان کی تعریفیں کریں گے، مطلب یہ ہے فضا اتحاد کی بنا۔ اور کل بھی میں نے کہا یہ ہماری اپنی نادانی ہے کہ ہم ان کے کلپ کو خود ہی مشہور کرتے جا رہے ہیں، مشہور کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی رپلائی دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بندوں کو۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو بار بار چاہتا ہے کہ میں ابھارا جائے، میرا نام بلند کیا جائے، ورنہ بڑے بڑے علماء بریلوی طاہر القادری صاحب ہیں، دوسرے علماء، انہوں نے برملا موقف اپنا اپنایا کہ اہل سنت کا موقف یزید کے لیے، اس کے باپ کے لیے کیا موقف ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ظاہری حکومت تھی خلفاء کے پاس تھی، لیکن اگر روحانی ولایت تھی تو علی بن ابی طالب کے پاس تھی۔ روحانی ولایت تک تو آ گئے نا، تو آدھا مطلب تو آپ کا پورا ہو گیا۔ اب وہ روحانی تک لائے ہیں تو مجلس میں بولا کہ جسمانی ولایت بھی منوا۔ سب سے زیادہ یہ جو کلپوں کا سلسلہ چلا، ہم بیٹھے ہوئے تھے قوم میں، کچھ علماء کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ کلپوں نے بڑا خراب کیا ہمارے پاس مولویوں کو، کیونکہ آج محنت تو کرنی نہیں، شہرت بڑی آسانی سے مل جاتی، 4 کلپ بنا دو، ایک میڈیا گروپ بنا دو،
تو کلپ وائرل ہو جاتی ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں. بعض تو مجلس ہی کلپ کے لیے پڑھتے ہیں کہ ایسا جملہ کہوں اچھا کلپ بن جائے. تو اس دور میں ایک خطیب کو بھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. ایک وقت تھا کہ خطبہ محنت کرتے تھے، گاؤں گاؤں گلی گلی جا کے مجلسیں کرتے تھے، 4 لوگوں کو جانتے تھے. لیکن آج کلپ کا زمانہ ہو گیا. تو آج بعض مولوی ہیں دیسی مولوی والے، بعض ہیں فارمی والے. کلپوں کی وجہ سے جلدی موٹے تو ہو جاتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں. تو یہ بھی تبرج جاہلی ہے. آخری زمانے یہ نشانیاں ہیں اپنے اندر، دوسروں کے اندر. ان کے مفتی دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، 24 گھنٹہ بندہ ممبر میں بیٹھا ہوا کلپ پہ کلپ، کلپ پہ کلپ. ایک مفتی کا میں نے ٹک ٹاکر نام رکھا تھا، تو وہ بھی یہی ہے نا، بس کلپ لینا ہے. اور ٹشو کو کیا چل رہا ہے اس وقت، فضا کیا بنی ہوئی ہے، اس پہ مجھے کلپ دینا ہے. یعنی آگ لگی ہوئی ہے، میں اور زیادہ آگ. تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اگر مولا چاہتے تو مولا کے پاس مالک اشتر جیسے لوگ تھے، علی کا اپنا بازو ہی کافی تھا. لیکن انہوں نے کبھی بھی معجزے اپنی فتح کے لیے نہیں کیے، یاد رکھیے. ورنہ کربلا میں امام حسین کے پاس کیا طاقت نہیں تھی؟ دور سے فرات کو بلاتے تو فرات عباس کے پاس آتی، عباس کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. ولایت مطلقہ تھی، وہ حکم کرتے دریا ابل کے اہل بیت کے پاس آتا. یہ طاقت ان کے غلاموں کے اندر ہے. جب اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو پانی نکل آتا ہے، تو حسین کو اشارہ دیتے زمین پانی کو ابل لیتی. جو خاک کو اٹھائیں اپنے ہاتھ پہ، وہ ذرے سونے جواہر کے ذرات بن جائیں. لیکن کبھی بھی اپنی بقا کے لیے انہوں نے معجزے نہیں کی. ہاں، جب امامت کو ثابت کرنا ہوتا تھا معجزے دکھاتے تھے. اگر کوئی چیلنج کرتا تھا کہ آپ امام نہیں ہیں، تو اس وقت اپنی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے بتاتے تھے علی امام آئے. جب اس بات امامت کی بات آتی تھی تب معجزے دکھاتے تھے. جب توحید کی بات آتی تھی تب معجزے دکھاتے تھے. یہ نہیں کہ جگہ جگہ وہ معجزے دکھاتے پھرے ہیں. اور وہ پہلو جو ہم نے ممبر سے اہل بیت کا بیان کیا، وہ زیادہ تر پہلو معجزوں کا پہلو تھا. یہ مسئلہ ہے کہ میرے ذہن میں امام حسین وہ امام ہے جو معجزہ کرتا ہے. معجزہ نہ کرے تو کیا امام نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ امام حسین میرے لیے معجزہ کرے؟ کیا ضروری ہے امام حسین مجھے اولاد دیں تو امام ہے؟ کیا ضروری ہے امام حسین مجھے شفا دیں تو امام ہے؟ نہیں میرے عزیز، وہ سزا بھی دیں تو امام ہے، جزا بھی دیں تو امام ہے. لیکن یہ عقیدہ لے کر بندہ کربلا جائے تو یہ معرفت مصنوعیت ہے کہ میں کربلا جا کے امام سے مانگتا کیا ہوں؟ مولا بیٹا نہیں، مولا اولاد نہیں، مولا یہ نہیں، وہ نہیں. بھائی کبھی کربلا جا کے حسین سے حسین کی معرفت مانگ، کبھی خدا سے خدا مانگ. صلوات پڑھے محمد والا. یہ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کرے ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دیا. مرد نے بھی، عورت نے بھی، بچے نے بھی، جوان نے بھی. مطلب اس دنیا میں یہ نہیں کہ جہاد صرف بڑے پر واجب ہے. یہاں پہ بچے کو اپنا کردار اپنانا ہے، جوان کو اپنا کردار اپنانا ہے، بوڑھے کو اپنا. مطلب جب تک سانسیں چلیں یہ سانسیں اللہ کے لیے چلیں، یہ سانسیں بقائے دین کے لیے چلیں. اور عقل مندی والی سانسیں انشاءاللہ تفصیل سے کرنے آئیں گے. سب مل کے دلوں کو کربلا لے کر چلیں. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین. حسین کی صدا بلند وعلی سلام ہو
میرا سلام ہو سکینہ کی جھکی ہوئی کمر پر، میرا سلام ہو قیدی بیویوں کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر۔ عزیزوں آپ رو رہے ہو، کسی نے آپ کو رونے سے روکا نہیں ہے، کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے، لیکن جب بیویاں روتی تھی کبھی شمر کے دادیاں، کبھی ظالم کے تماچے۔ بڑا مقام ہے بی بی زینب کا، آواز تھوڑی بڑھائیے۔ فرمایا بچپنے میں اماں کی ڈوبی ہوئی مچھلیاں دیکھی، اللہ کسی بچی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ ابھی جوان ہوئی علی مولا کے ضرب ابن ملجم کی ضربت کا وار دیکھا، اپنے ہاتھوں سے پٹیاں مارتی تھی۔ ابھی بابا شہید ہوئے، حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، تھوڑی دیر کے بعد خود کفن سے تیر نکالا رہی تھی۔ یہی زینب ہے جب بڑھاپا آیا، ہائے کربلا کربلا، 70 قدموں سے حسین کے سینے میں شبر کو سوار دیکھا تھا۔ 11 محرم کو اونٹ پہ سوار تھی، حسین کے جنازے کو تیروں پہ دیکھا۔ عجب نہیں آواز آئی زینب، کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالو گے؟ جواب دیا ہوگا حسین کیسے نکالو، وہ میرے ہاتھ پسے گردن میں۔ ہر شہید پہ رونے والی، ہر شہید پہ گریہ کرنے والی، کبھی قاسم کا نوحہ پڑے، کبھی علی اکبر کا نوحہ پڑے، کبھی ہائے آواز کہہ کے رونے والی۔ بی بی فضا فرماتی ہے جس بھی شہید کا لاشا آتا تھا پہلے زینب جاتی تھی، ماں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ خیمے میں 2 ننھی سی لاش آئی، لیکن مجھے کہیں زینب نظر نہ آئی۔ خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہے خدا تیرا شکر ہے، تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ میں نے کہا بیوی بچوں کی لاشیں آئی ہیں، کفِ زامہ میں نہیں آؤں گی۔ کبھی بچوں میں نہیں روئے۔ کوفے کا بازار تھا، عباس کا سر دیکھتی تھی، رو کر کہتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا۔ کبھی علی اکبر کا ماتم کرے، کبھی قاسم کا ماتم کرے، لیکن پورے سفر میں زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ زندان شام میں فرمایا جب رہائی کا وقت آیا سب سر لائے گئے، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے گود میں لیا۔ ایک مرتبہ 2 ننھی سی گردن آئے، ہر بی بی انتظار میں ہے زینب جائے گے، لیکن زینب کبھی قاسم پہ روئے، کبھی اصغر پہ روئے۔ سر لانے والے نے کہا ان سروں کی ماں مر گئی ہے۔ فضا نے ننھی سی گردن لی، کبھی بھی کیا بچوں سے ناراض ہو، رو کر کا مفضا میں علی کی بیٹی
قافلہ مدینے پہنچا، مدینے میں زینب نے حسین کے مسائل پڑھے، فرمایا سجاد میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں لیکن میں اکیلی جاؤں گی۔ پورا روزہ خالی ہوا، زینب نے دروازوں کو بند کیا، رو کر کہنے لگی نانا نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ چادر اتاری، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کے روزے پہ رکھا، کہا نانا تیری امت نے میری چادر چھیری، اور نانا شمرے تارے آئے مارے، اور نانا میرا لیکن زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، سیدھا جنت البقیع گئی، ماں کی قبر پہ لمبے مصائب نہیں پڑے، فضا کہتی ہے خون بھرا کرتا نکلا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، زینب اٹھایا، ماں برداشت نہیں کرے گی، رو کر کا ماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، اور میرے صدر فضانے کا بی بی جلدی کرے، عبداللہ بلا رہے قدیمی مومنوں، زینب کیا سوچ کے گھر جا رہی تھی، عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اون و محمد کا کیا ہوا؟ جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ نے کہا خاتون چلی جا، ابھی میری بیوی نہیں ہوئی ہے، کہ عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، وہ میرا حسین کر گیا۔ یہاں پر بھی زینب نے بچوں کا نام نہ لیا، لیکن کب تک صبر کرتی، زینب